حصہ ہے. ایک اہم مضمون پر اس سورت کو ختم کر رہے ہیں. گزشتہ تو ایک اہم آیت دی تھی اور فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو نصیحت اور وعظ سے فائدہ ہوتا ہے. وعظ میں کیا ہوگا، کیا سمجھائیں گے اور کیا کہیں گے اور کیا نصیحت ہوگی. یہی ہوگا کہ اپنے مقصد زندگی پر اپنی زندگی کو گزارو. اس لیے یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان دونوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ عبادت کریں. مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت اور یعبدون سے مراد معرفت رب ہے، اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کو یاد زیادہ کرے گا. جتنے اہل اللہ ہیں ان کی عبادتیں دیکھیے، ان کی طاعت دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے
نے جس کام کے لیے ان کو بنایا وہی کام یہ کر سکیں گے، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکنا چاہیے۔ تو جب عبادت کے لیے بنایا ہے تو عبادت ہی کر سکنا چاہیے، دوسرا کچھ نہیں کرے۔ دیکھو جیسے ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے، سیب کا درخت، اس کو کام دے دیا ہے کہ تجھے پھل دینا ہے، وہ اپنے موسم میں پھل دے گا۔ آپ سیب کا پھل لگایا، لیمبو کی امید نہیں رکھ سکتے۔ سیب کا درخت لگا کے کیلوں کا امکان نہیں۔ کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ سیب کے درخت پر کیلے پیدا ہو جائیں۔ ہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو ایک کام دے دیا ہے، وہ کام پر اس کو آگے بڑھنا ہے، وہی کام اس کو کرنا ہے۔ پرندے کو چہچہانے کا کام دیا ہے، اڑنے کا کام دیا ہے، تو وہ اڑے گا، وہ چہچہائے گا، بس یہ اس کا کام ہے۔ اس طرح انسان اور جنات کو کام دے دیا ہے، تو یہ تو اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ایک لفظ بڑھایا ہے ان کی قرأت میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات میں بھی ایک تابع دار مخلوق ہے۔ ایمان تابع داری کا نام ہے، ایمان انقیاد کا نام ہے۔ مومن اللہ کے حکم کا منقاد اور فرما بردار ہوتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں مومنین مراد ہیں، اصل مومن کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ منقاد تو سب کو آنا چاہیے لیکن سب ہوتے نہیں۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تکوینی میں تو یہ تھا کہ سب عبادت کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ مقصد یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا، لیکن تم کو اختیار دے دیں کیا کرنا ہے تم کو۔ اب جو مومنین ہیں وہ تو اپنے مقصد کو لے کر زندگی گزارتے ہیں، عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، انقیاد میں۔ تو جب انہوں نے اپنے تشریعی اختیار کا اچھا استعمال اور صحیح استعمال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، جنت دیں گے، راضی ہوں گے، سب چیزیں اس پر آئیں گی۔ اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہاں کن کو سزا ملنی ہے اللہ نے ذکر فرمایا، بس تو اصل مقصود انسانوں کی پیدائش کا عبادت کرنا ہے، لیکن عبادت کے بعد میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس دونوں راستے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اچھا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کیا اختیار کرتے ہیں اس پر آپ کے جنت جہنم کا فیصلہ ہو۔ اچھا اختیار کرتا ہے عمل تو اس کا اچھا نتیجہ اور اچھا ثمرہ اور اچھا اجر اللہ کے یہاں ملنا طے، اور غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ لیکن انسانوں کے کان میں یہ بات ڈال دی، جنات کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ جیسے انسانوں میں فرما بردار اور نافرمان ہیں، اس طرح جنات میں بھی فرما بردار اور نافرمان ہیں۔
جنات بڑے عبادت گزار، بڑے طاعت والے اور بڑے نیک صالح ہیں، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے جیسے نیک لوگ کسی کو پریشان نہیں کرتے، اور جو غنڈہ گرد قسم کے لوگ ہیں وہ ہر وقت شرارت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ مار دے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ ایسا جنات میں بھی ہے طبقہ جو نقصان پہنچانے والا ہے، شرپسند ہے، اور ان میں بہت لمبی تقسیم ہے، یہاں تک کہ کوئی حنفی بھی ہے، کوئی شافعی بھی ہے، اور کوئی صحیح عقیدے کا ہے اور کوئی غلط طبقے کا بھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جتنے انسانوں میں طبقے ہیں اتنے جنات کے اندر طبقے ہیں، سب ہیں ان میں بھی۔ لمبی لمبی عمروں کے جنات ہوتے ہیں، عاملین کو پتہ چلتا ہے، عام طور پر ہم جیسوں کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ بتاتے ہیں تمہارے گھر میں 1200 سال کی عمر کا جنات ہے، جبکہ یہ گھر کو بیچارے کو مشکل سے 10 سال ہوئے ہیں۔ اور تمہارے یہاں بہت بسیرا ہے اور تم سے بہت محبت ہو گئی، بھائی اس میں کیا ہیرے لگے ہیں کہ اس سے محبت ہوئی ہے۔ کسی زمانے میں ایک خاتون تھی، انہوں نے اچانک کاروبار شروع کیا اور طرح طرح کی چیزیں بتانے، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ ان کو پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے علم حاصل ہوا؟ کہ میرے پاس بزرگ جنات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ میں کہیں قبرستان کے پاس سے رات کو جا رہی تھی، بزرگ جنات نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ ہو گئے۔ میں نے کہا بزرگی کا یہی کام ہوتا ہے کہ چلتی پھرتی عورتوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو جنات میں بھی طبقے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ تو طبقہ جناتوں میں بھی ہے جیسے انسانوں میں۔ پہلے دنیا کو اللہ نے بنایا تو جنات بھیجے گئے تھے، ان کی بستی پہلے تھی، لیکن شرارت بڑھ گئی حد سے زیادہ، تو ان کو بھگا دیا جنگلوں کے اندر، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی ذریت کو آباد کر دیا۔ اس لیے جنات کا تذکرہ پہلے فرمایا اور انسان کا تذکرہ بعد میں۔ لیکن ہر سمجھدار آدمی اتنی بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت تک پہنچنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں، اللہ نے اس سے روکا نہیں، وہ کرو۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس میں کام بہت آسان کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اعلان ہوا کہ بھئی ہے کوئی کام کرنے والا کہ وہ کام کرے گا، ہم اس کے مطابق اس کو اجر دیں گے۔ صبح میں اعلان ہوا کہ صبح سے کام کرنا ہے دوپہر تک، کہنا اجر ملے گا، کون تیار ہے؟ تو بنی اسرائیل تیار ہو گئے، 4000 سے زیادہ نبی آئے بنی اسرائیل، اور بڑے بڑے اولو العزم نبی آئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ قوم تیار ہو گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک کام کیا۔ دوپہر کو ایک اور اعلان لگا کہ ان کا کام جمتا نہیں، ہم کو ایک اور امت کی ضرورت ہے جو ظہر سے عصر تک کام کرے۔ تو نصارہ مروزہ میں خسارہ یہ کھڑے ہو گئے، عیسائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم لوگ کام کریں گے۔ کام ان کو دیا ظہر سے لے کر عصر تک کا، کانٹریکٹ یہ تھا کہ 11 اجر ملے۔ عصر کے کنارے پر ان کا کام بھی ختم ہوا، اعلان ہوا عصر سے مغرب کون کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کام کم کرنا ہے لیکن ہم دگنا اجر دیں گے۔
ڈبل ویجز دیں گے. سرکار کی امت کھڑی ہو گئی کہ ہم کام کریں گے اللہ نے فرمایا تم کو دگنا اجر دے دیں. اب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ کیسا کہ کام یہ کہہ رہا اس میں بھی کم، ٹائم بھی کم اور دام زیادہ. ایسا کیوں؟ ہم نے کام لمبا کیا اور یہ کہہ رہا اجر دے رہے ہیں. دوسروں نے کہا ہم نے بھی کام جو ہے خوب کیا اور یہ کہہ رہا اجر دے رہے ہیں. اس کو ہمارے بزرگ نے مثال سے سمجھایا. ایک آدمی مکان بنا رہا تھا تو اس نے مزدور تلاش کی. بات تو طے ہوئی تھی کہ رات تک کام کریں گے، لیکن دوپہر کو چڑھ کر مکان میں دیکھا تو کام ڈھنگ کا نہیں تھا، تو دوپہر تک کا جو ہوتا تھا اس کو دے دیا اور روانہ کر دیا. اس کو پوچھا کہ بھئی تجھے جو دیا اس سے خوش ہے؟ تو کہا نہیں، میرا جو گھنٹوں کے حساب سے ٹھیک ہے. دوپہر کے بعد باقی کام کرنے کے لیے دوسرے مزدور کو لائے، اس کا کام بھی کچھ ٹھیک لگا نہیں، کام پھر بھی باقی رہ گیا. تو شام کے کنارے پر اور کسی کو تلاش کیا، یوں کہا تو تھوڑا کام کر لیکن ہم ڈبل دے دیں گے. اس نے کام نہایت عمدہ کیا، خوش ہو کر ڈبل اس کو جو ہے ویتن اور ویجز دے دیا. اب پہلے والوں نے پوچھا کہ بھائی ان کو ڈبل کیوں دیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کو جو سنگل دیا اس میں کوئی کمی ہے؟ تمہارے کام کے مطابق ٹھیک دیا ہے کہ نہیں؟ کنیکٹ دیا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو ڈبل کیوں دیا؟ اور میں وہ میری مرضی کی بات ہے، مجھے ان کا کام پسند آیا، پیسہ میرا ہے، مجھے جیسا ٹھیک لگے دوں. تم کو کم نہیں دیا ہے اور ان کو میں نے اپنی مرضی سے اپنا مال ہے دیا ہے، اس لیے تم کو اس میں چوں اور چرا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے سرکار کی برکت سے تھوڑا کام کرنے پر زیادہ اجر کا وعدہ کر دیا. تو کام تو ہے تھوڑا، 24 گھنٹے میں 5 نماز کا پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تھوڑی دیر تلاوت کا کرنا کیا مشکل ہے؟ تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن انسان اس کو اپنے سر پر ایک برڈن بنا لے گا تو اس کو مشکل لگے گا، ورنہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کوئی کام ان کی طاقت سے زیادہ دیا نہیں ہے. اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اشاعرہ فرماتے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ تکلیف مالا یطاق دے دیں، یعنی انسان کی کیپیسٹی اور اس کی لائبلٹی سے زیادہ اس کو جاب دیں، کر سکتے ہیں اللہ، لیکن کرتے نہیں ہیں. لیکن اللہ اس پر قادر ہے، بندوں کو کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں. تو فرماتے ایمان والوں نے تو یہ فکر کو اوڑھ لیا اور عبادت میں لگ گئے، دوسرے کاموں کے اندر لگ گئے. انہوں نے کھوڑ کر دی، انہوں نے نقصان کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری پیدائش کا مقصد اور آبجیکٹ آف لائف کیا ہے؟ عبادت، اللہ کو پہچاننا. اور جتنا اللہ کو پہچانو گے اتنا عبادت ہوگی، اتنا اللہ کا قرب، اتنا اللہ کے ساتھ جڑنا، اتنا ذکر اللہ، اتنی فکر تمہارے اندر آئے گی. آگے چل کے ایک اور قدم بڑھا لیا. انسان روزی کی ادھیڑ بن میں اور رزق کے چکر میں جو مقصد ہے اس سے دور زندگی گزارتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا جو تم کر رہے ہو کہ رات دن روزی کے چکر میں جو مقصد دیا تھا اس سے دور زندگی گزارتے ہو. میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کما کے لاؤ اور میرا خزانہ بھرو. میرا خزانہ تو بھرا ہوا ہے اور میں قیامت تک تم کو دوں گا تو بھی ایک قطرہ کم نہیں ہوگا، ایک سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آئے گی. تو مجھے کہاں ضرورت ہے تمہارے کمانے کی؟ جو کچھ نہیں کماتے میں ان کو بھی دے رہا ہوں.
مجھے کچھ نہیں کما کے دیتے لیکن ان کو ہم دے رہے. اور کتنا ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں, یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ پیٹ بھر کے آنا ہے, اور آتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے. ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے, لیکن اس کو کل کی فکر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کو میری آج کی اور کل کی فکر ہے. میں جب تک جیوں گا وہ میرے رب کو فکر ہے, جس نے پیدا کیا اس کو فکر, اولاد آتی ہے ماں باپ کو فکر, اب ان کو روزی دینا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہماری فکر ہے. نہ تم اپنے مویشیوں کے لیے روزیاں پیدا کرو, ان کے لیے چیزیں پیدا کرو اور دو اسباب کی لائن سے کرتے رہو, لیکن اگر خود نہ کرو تو کیا یہ مویشیوں کو مار ڈالوں گا میں؟ بہت چیزیں میں نے پیدا کی ہیں, اس میں سے کھائیں گے اور تم کو بھی میں دوں گا. لیکن ہم لوگوں نے روزی کی اور کمانے کی اس قدر فکر اوڑھ لی کہ جو اصل فکر دے کر بھیجا تھا اس سے دور زندگی گزارنا شروع کر دیا, اور وہ عبادت ہے, طاعت ہے, اللہ کی معرفت, اس سے دور زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرماتے ما اريد منكم من رزق, میں نہیں چاہتا کہ تم کما کے مجھے دو اور میں کھاؤں. اللہ تعالیٰ کے اعمال معلق بالاغراض ہیں کہ نہیں ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. ہو سکتے ہیں معلق بالاغراض, لیکن ہے نہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, ارے باپ کی غرض ہوتی ہے, استاد کی غرض ہوتی ہے, شخص شیخ کی غرض ہوتی ہے, اللہ کی بندوں سے کوئی غرض نہیں. دیکھو اس کو سمجھو. ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد سے محنت کرتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, کماتا ہے, کھلاتا ہے, اور امید رکھتا ہے کہ میری بڑھاپے میں لاٹھی بنے گا, مجھے مدد کرے گا. جب بیٹا ایسا نہیں کرتا تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے کہ جو مقصد سے ان کو بڑا کیا اس لیے وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے. اچھا, ایک استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے میرا ہم نوا بنے اور میرے ورثے کو آگے بڑھائے, تو یہ امید لگی ہوئی ہے. ایک باپ کو یہ امید لگی ہے, استاد کو یہ امید لگی ہے. اور ایک شیخ جو سب سے زیادہ مخلص ہو سکتا ہے اپنے متوسلین اور مریدین کے باب میں, اس کو بھی امید ہوتی ہے, وہ بھی غرض رکھتا ہے. وہ کیا غرض رکھتا ہے کہ کوئی مرید جو ہے اس کا بیڑا پار ہوگا تو وہ مجھے جنت میں لے جائے گا, اس کی عبادتیں قبول ہوگی تو کچھ نہ کچھ میرا بھی اس کے اندر حصہ لگ جائے گا. تو غرض نکلی کہ نہیں نکلی؟ لیکن اللہ کی بندوں کو پیدا کرنے سے کوئی غرض نہیں. ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہم کو پہنچنا ہے. من عمل صالحا فلنفسه, اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے. مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ تم مقصد پر زندگی گزار رہے ہو. گاڑی لے کے آپ آئے, ٹھپ ہو گئی اور نہیں چلتی, سیل لگاتے ہیں, آدمی ناراض ہوگا, اتنا پیسہ خرچ کر کے لائے, اینٹ چلنے کے لیے تیار نہیں. بیل گاڑا لائے, سپاٹا لگایا, چلنا شروع کر دیا, خوشی ہوتی ہے کہ بیل اچھا ہے, چلتا ہے, مقصد پہ آگے تو بڑھ رہا ہے, تو خوشی ہوتی ہے اس کو. لاکھوں کی گاڑی لایا, چلتی نہیں, مقصد میں ناکام ہے, دکھ ہوگا آدمی کو. انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, جب عبادت کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ مقصد پر کام کر رہا ہے, چلو اسے اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آیا. ارے باپ جو ہے دیکھے کہ بیٹا کما کے مجھے کچھ نہیں دیتا, لیکن وہ کمانے کے لیے جاتا آتا دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو میں نے جو محنت کی تھی وہ کام لگ گئی. اللہ فرماتے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, تم کیا کما کے مجھے کھلاؤ گے؟ میں تو کھاتا نہیں ہوں. اللہ کی ذات وہ ہے کہ کھلاتے ہیں سب کو لیکن کھاتے نہیں ہیں, پلاتے ہیں سب کو لیکن خود پیتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی شان ہے, اس کے اندر سمدیت, نہ کھانا ہے اسے اور نہ پینا ہے اسے, بھرم قائم کیا ہے
لے جا کر اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا، بھائی اس کو خوش کرنا. ہمارے رب ان تمام چیزوں سے نہیں، بندوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور خوش ہوتے ہیں تو فائدہ بندوں کا ہو جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا میں سرفرازی کے دروازے کھل جاتے ہیں. فائدہ تو پھر بھی اس کا ہی. اللہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق. تم کیا رزق دو گے؟ تم جو محنت کرتے ہو اصل میں تو میں دیتا ہوں. تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم محنت کرتے ہو اور تمہیں کام میں لگا کے رکھا ہے، کیونکہ بیکار آدمی زیادہ گڑبڑ کرتا ہے. تم کو کام میں لگا کے رکھا ہے. جو نکڑ پر بیٹھتے ہیں آرام سے، رات کو 12 بجے ایک دم شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے لڑائی ہو گئی. میں نے کہا اس میں ہونا یہ جو فارغ بیٹھے گا اس کا یہ کام ہوگا، یہ شورج ہوگا روز رات. کام والوں کے پاس کیا ٹائم ہے ایک تو بیٹھنے کا، اور اگر بیٹھ بھی جائیں تو ان کو یہ سب لمبی باتیں کرنے کا، بل کلنٹن تک جانے کی ان کو ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ تو محنتوں میں نہیں لگتا. وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا، صبح اٹھ کے مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے ذکر اللہ کرنا ہے، وہ اس میں لگے گا. بیکار اور فضول آدمی بیٹھے گا، شیطان اس کو غلط کام کے اندر لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تم لگے رہو کام میں. روزی کمانے کا ایک ذہن کے اندر خاکہ ہے تو آدمی جاتا ہے آتا ہے مصروف رہتا ہے تو دوسری فضولیات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے. کام میں آدمی لگ جاتا ہے. جب آدمی کا دماغ فارغ ہوتا ہے شیطان اس کو گناہ کے چوچلے سکھا دیتا ہے اور گناہ کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا تنہا مت بیٹھو، لیڈو قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، کتاب لے کر بیٹھ جاؤ، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، اور کچھ نماز لے کر بیٹھ جاؤ، مصلی لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ دوسرے وساوس اور برا جو خیالات انسان کو خراب کرتا ہے دل دماغ کو، اس سے بچا لے. ان اللہ هو الرزاق. اب خیال ہوگا کہ وہی کتنا دے دے کے دیں گے، اس کو دیں گے، اس کو دیں گے، انڈیا والوں کو دیں گے، انگلستان والوں کو دیں گے، اور ہندوستان والوں کو دیں گے، پاکستان والوں کو، کتنے ملک ہیں کتنوں کو دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے زبردست اور قوت والے سب کو دیتے ہیں تب بھی تھکتے نہیں ہیں. تم تو کام کر کے خود کھانے کے لیے بھی رہتے ہو، تمہیں تھک جاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتا کہ تھک اتنا گیا ہوں؟ تو کمایا تو کھانے کے لیے تھا، لیکن کھانے کو بیٹھا تو تھک گیا ہے. اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں. اللہ کیسے نہیں تھکتے؟ یوں فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات بنا کے میں نہیں تھکا تو اب تم کو دینے میں کیا تھکنا ہے؟ جب بنایا تھا تو مجھے خیال تھا کہ تمہیں دینا ہے اور تمہیں کھلانا ہے، تو جتنے پیدا کرتا ہوں اتنی طاقت رکھتا ہوں تم کو کھلانے کی بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اولاد نہیں ہوئی تو رو رہا ہے بھائی اولاد. حضرت دعا فرمائی اللہ اولاد دے دے. بہت رویا بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا شروع کیا، 10 اولاد ہو گئی. مولانا سے پوچھتے اب اس کو بند کرنے کا کوئی راستہ؟ فرمایا اس تک بے ہوش ہو جا رو کے، اللہ بند کرا دے. میں گیا تھا راجستھان میں، تو وہاں بچوں کو انعام دے رہے تھے، بچیوں کو انعام دے رہے تھے. اس میں ایک لڑکی کا نام آیا تمت بالخیر. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تمت بالخیر تو کتاب ختم ہوتی ہے تو نیچے لکھتے ہیں تمت بالخیر، یعنی خیریت کے ساتھ یہ کتاب پوری ہوگی. میں نے یہ لڑکی کا نام تمت بالخیر، تو وہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اولاد پہ اولاد آ رہی تھی. میں نے سوچا یہ بری بات ہے کہ بند بھی نہیں کر سکتے، تو میں نے نیک فالی کے طور پر اس کا نام تمت بالخیر رکھا. اپنی اولاد ہوتی. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اولاد نہ آئے تو انسان پریشان، اولاد زیادہ آ جائے تو بھی انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے. اب لا کے ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، کیا کروں گا، حساب کتاب.
سوچو ذرا اللہ کا نظام کتنا بڑا ہوگا. مہینے کے اینڈ پر جب خرچہ دیکھتا ہے، بل دیکھتا ہے، بیچارے ہمارے محترم صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے حافظ یعقوب گھڑیالی صاحب بھی ساتھ تھے. وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، املی پورے کے امام صاحب، وہ ہمارے ساتھ تھے. اس زمانے میں بلڈنگ کے اندر ان کے نئے میٹر لگائے. ہمارے محترم صاحب نے پوچھا کہ حافظ صاحب وہ میٹر لگائے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ارے ان کے بہو ہارا تھا میں میٹر لگاویلا છે એટલા ફાસ્ટ ભરે કે બિલ આવે એટલે તબિયત ખુશ થઈ જાય. وہ ایسے ہی لطیفے کے طور پر کہا. تو آدمی مہینے کے اینڈ پر جب حساب کرتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے. اور اللہ کی طاقت کو، اس کے خزانے کو سوچو کہ اللہ دے رہے ہیں لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. نہ ادھر سے کوئی خبر آتی ہے کہ اب تھک گئے ہیں، کتنا کھاؤ گے اور کتنی ہوٹلوں میں جاؤ گے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ کھاؤ، اور کتنا کھانا ہے تمہاری طاقت کے مقدور پر کھاؤ، لیکن میں تھکنے والا نہیں ہوں. عمل کرنے پر اللہ اجر دیتے ہیں تو نہیں تھکتے. تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. واقعات میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، بہت بڑی حکومت تھی، اور دعا بھی انہوں نے زبردست کی. اسی کے مطابق ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو جو حکومت ملی اور جو اقتدار ملا وہ بھی ایسا ملا. قال رب اغفر لی. نبیوں کی دعا میں مغفرت کا تذکرہ پہلے، آخرت کا تذکرہ پہلے، دنیا کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. اللہ نے ہم کمزوروں کی رعایت فرمائی کہ نہیں تم ایسی دعا مت کرنا، تم یوں کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہم دنیا میں اللہ پہلے حسنہ مانگتے ہیں، پھر آخرت کے اندر، کیونکہ دنیا ہماری آگے ہے اس لیے دنیا مانگ لی پہلے. نبیوں نے پہلے مغفرت مانگی ہے اور اس کے بعد جو مانگی دعا تو حیران ہو گئے مانگنے والے کہ عجیب مانگ لیا. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. یہ فرمایا ایسا ملک عطا فرما اور ایسی حکومت اور اقتدار عطا فرما کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی. تو فرمایا ہواؤں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دی، اور جنات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، اور پرندوں کے اوپر بھی اللہ نے حکومت دے دی، اور چرندوں کے اوپر بھی اللہ نے حکومت دے دی، اور انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک دن تو کم سے کم تیری مخلوق کی میں دعوت کروں. فرمایا اچھی باتیں کرو دعوت. اب ڈیگیں لگی ہے جیسے ہمارے محلوں میں لگتی ہے. یہ چھوٹی ڈیگیں وہ جناتوں نے بنائی تھی، بڑی بڑی ڈیگیں. قدور الراسیات، بہت بڑی بڑی پتھر کی بنائی ہوئی اور تانبے کی بنائی ہوئی ڈیگیں، جیسے کہ اجمیر شریف کے اندر خواجہ صاحب کی ڈیگیں ہیں. حالانکہ یہ خواجہ صاحب نے نہیں بنوائی تھی، وہ تو راجپوتوں کے پاس سے مغل لے کے آئے تھے اور اجمیر میں نظر کر دیا تھا. لوگ سمجھتے یہ برکت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو راجپوتوں نے بنوائی تھی اپنے لیے، لیکن یہ یہاں سے لے کر کے آ گئے، مغل ان کے اوپر حاکم بنے اور ان کو مغلوب کیا اور ان کی لائے، اور اجمیر سے عقیدت بہت کی خواجہ صاحب سے، اس لیے یہاں لا کر نظر کر دیا. 1.5-3 لاکھ روپے کی تیار ہوتی ہے اس وقت. دوسری چھوٹی ڈیگ ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی تیار ہوتی. اب اس کا بھی عجیب نظام ہے کہ اندر جتنی گرمی ہوگی باہر اتنی ٹھنڈی ہوگی، ایسے مواد سے بنائی ہے اس. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کر لی کہ اللہ یہ ڈیگیں تیار ہو رہی ہے، اب تیری مخلوق کی دعوت ہوگی، دوپہر کو پہلا کھانا شروع کریں گے. سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی آئی. کہا سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے، میں آئی ہوں مہمان بن کے. آدھے تو لوگ دیکھ کے بھاگ گئے، ایسا مہمان ہم کو نہیں چاہیے، یہ مہمان ہے کہ مصیبت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، کالا کلوٹا ہو، لمبا ہو، چوڑا ہو، ہے مہمان. لہذا
पूछो इनसे कि क्या, फरमाया लाओ खाना लाओ। तो खाने के लिए कोई दस्तरखान की जरूरत नहीं थी। उसने कहा मैं मुंह खोलती हूँ, तुम डेगे अंदर उंडेलते जाओ। अब डेगे उंडेलना शुरू कर दिया। फरमाते हैं एक डेग, दो डेग, जितनी लेन थी वो तमाम लेनें पूरी हो गई और मछली जाती नहीं। मेजबानों ने कहा कि अब तशरीफ ले जाइए। उन्होंने कहा लेकिन अभी खाना तो पूरा हुआ नहीं मेरा, ये तो एक लुकमा हुआ। फरमाया हमारी देगें खत्म हो गई, तेरे जितने भी लुकमे होते हों, अब आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया बस थक गए इतनी देर में, अभी तो मछलियां करोड़ों की तादाद में है, उनमें से एक मछली आई और उसके अंदर आपकी सब देगे और आपकी ताकतें खत्म हो गई। इस मछली को रोजाना तुमने अभी जितना खिलाए इतने 3 लुकमे खिलाते हैं, और ऐसी करोड़ों मछलियों को रोजाना खिलाते हैं, और ऐसी अरबों खरबों मखलूक को खिलाते हैं, और दुनिया में जितने उनको खिलाते हैं, आसमान में जितने उनको खिलाते हैं, समंदर में 18,000 मखलूक है और वो भी अरबों खरबों की तादाद में उनको खिलाते हैं। सोचो हमारा खजाना कितना बड़ा होगा। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाले हैं। तुम मेहनत पूरा महीना कर लो और महीने के एंड पर सेठ यूं कह दे कि नहीं है पैसे नहीं देता, क्या कर लोगे बोलो? अब सर पटको लेकिन वो चूना लगाने पे आ गया तो क्या करेंगे? ना कहता है नहीं दूंगा, सब महीने भर की मेहनत रायगान हो गई। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है कि खाली इरादा करने पर देना शुरू कर देते हैं। खाली नीयत कोई कर ले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दफ्तर खाली तुम्हारा नियतों का तुमने शुरू किया, हमारी तरफ से अज्र का मिलना शुरू हो गया। कितना करम है अल्लाह का। और इबादतों के इरादे पर अल्लाह ताला सवाब देते हैं, गुनाह का इरादा खत्म करने पर अल्लाह ताला जो है नेकियां लिखना शुरू करते हैं। फरमाया हमारे जैसा कोई कुव्वत वाला है, हमारे जैसा कोई इख्तिदार वाला है, हमारे जैसा कोई करम करने वाला है, हमारे जैसा कोई एहसान करने वाला है, और है कोई हमारे जैसा देने वाला और अता करने वाला, कि अल्लाह से बढ़कर अता करने वाला कोई नहीं। फरमाया इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो जबरदस्त भी हैं, बड़ा संभल कर देते भी हैं, जैसा जिसको देना है उसके मुताबिक अल्लाह ताला देते हैं और अता करते हैं। आज तो इतना ही होगा, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो आइंदा जो है मजीद तशरीह इसकी करेंगे। आज की आयतों में सबसे पहली बात तो ये कही कि ईमान वाले तो इबादत को समझते हैं और तशरीही तौर पर वही जो हैं इसमें मतलूब हैं, और उन्हीं को कहना मकसूद है कि तुमको तो इबादत ही करना है, इसी के लिए तुम पैदा हुए हो। और आगे चलकर फरमाया कि तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो अल्लाह की जात पर यकीन रखो, बैठे बिठाए तुमको हम खिला सकते हैं, लेकिन असबाब को इख्तियार करना क्योंकि तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। इस बिना पर चलो तुम कुछ काम करते रहो, लेकिन काम होने के बाद मत समझना कि तुम्हें जो दे रहे हैं तुम्हारी मेहनतों का खुलासा है, ये हमारा फजल है कि तुमको दे रहे हैं, वरना सब कुछ करके भी तुमको महरूम रख सकते हैं। करोड़ों रुपये का कमाने वाला एक गोश्त की बोटी का और एक रोटी के टुकड़े के खाने का मोहताज हो जाता है। अल्लाह बतलाते हैं कि सब कुछ होकर भी मेरी कुदरत ना हो और मेरा हुक्म ना हो तो तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता। हमारे मशाइख मिसाल देते हैं, हमारी बेइख्तियारी कितनी है, हमारी बेबसी कितनी है, हमारी बेकसी का आलम क्या है। मिसाल देते हैं, एक आदमी ट्रेन से गुजर रहा है, उसके जेब में पैसा भी है, सामने स्टॉल नजर आ रहा है, ट्रेन तेजी से चल रही है, चाय पीने का तकाजा है, स्टॉल पर चाय लेकर लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ये चाय नहीं पी सकता जेब में पैसा होने के बावजूद। अल्लाह ने बतलाया कि मत समझना कि पैसा होगा तो सब काम चल जाएगा। जेब में पैसा होकर फिर भी इस्तेमाल न कर सके, मेरी कुदरत है और मैं जब चाहूंगा वो इस्तेमाल होगा।
انسان کی بے بسی ہے، بے کسی ہے، لیکن یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ڈھیل دے رکھی ہے، ایک حد تک اختیار دے رکھا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اب میں مختار کل ہو گیا، میں سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خالی 2 دن بخار آتا ہے تو پہلوان کی پہلوانی ختم اور طاقت والے کی طاقت ختم اور قوت والے کی قوتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں اور جوانوں کی جوانی کا جنازہ اٹھ کے رہ جاتا ہے. اس لیے حضرت نے تو لکھا کہ بخار پر اللہ کرم کرے کہ بڑے بڑوں کی اثر نکال کے رکھ دیتا ہے. تو کہنے کا منشا کیا ہے؟ انسان اصل میں عبادتوں کی طرف متوجہ ہو، جو اپنا مقصد زندگی ہے اس کی طرف متوجہ ہو. یہ ضروریات زندگی ہیں، اس کو استعمال کرے، لیکن نظر ہمیشہ مقصد کے اوپر رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، اپنی عبادت اور ذوق عبادت اور اپنا عشق اور محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہمارے ایک مقتدی ہیں عباس بھائی، ان کی بہو بیمار ہیں، خاص طور سے ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں. اور ہمارے یوسف حسین سرس والوں کی لڑکی کا انتقال ہوا، مغفرت کے لیے دعا ہو. اور مرحوم بابو بھائی خطیب کی بہن مریم بی بی کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ہو. اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ضرورتیں اور اپنے بیماروں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے. بیماروں کے لیے تو شفا کی دعا ہو، اور جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو، اور جو ضرورت والے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حوائج کو غیب سے جو ہے پورا فرمائیں، غیب سے تکفل فرمائیں. اور جو دور دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں دین کی نسبت سے، ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب آئے ہیں اور سونالہ سے ہمارے حضرت مولانا تشریف لائے، اور بہت سے علماء تشریف لاتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کا آنا قبول فرمائے اور ہماری مجلس میں ان کی وجہ سے اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے اور ان کی توجہات بھی اللہ کرے کہ ہم کو حاصل ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بہا جمیع الحاجات، تطہرنا بہا من جمیع السیئات، ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، تبلغنا بہا اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا كافي المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ عبادت اور طاعت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اپنی بندگی سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ عبادت اور تیری معرفت ہمیں نصیب فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیرا عشق ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین جو طلبہ پڑھ رہے ہیں علم نافع عمل صالح نصیب فرما. اور اے اللہ جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کے علم کو قبول فرما، ان کے عمل کو قبول فرما. اے اللہ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.
چیز ہے اور ہمیشہ کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں چونکہ سبھی لوگ آتے ہیں، اب کس کا دل کیا ہے، کیسا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازیں گے اور کس کو کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس بنا پر جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی توجہات اور ان کے معرفت سے سرشار جو دل ہیں، ان کے انوار سے بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے، انہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، سلسلوں کا فیض بھی اللہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ یہ ہمارے سلسلے میں اہم کڑی ہے مراقبہ، اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنا، اس کا نام اصل میں مراقبہ ہے۔ جتنی بھی سلسلے ہیں سب میں مراقبے ہیں، مختلف نوعیتوں کے ساتھ۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مراقبات لکھے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان المبارک میں پون گھنٹے کا مراقبہ صبح کی نماز کے بعد فرماتے تھے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور اگرچہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن مقصود تک پہنچنے کے لیے وسائل ہوتے ہیں اور سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایک طرح کی سیڑھی ہے اور اس سے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے، اور اصل تو ہے اللہ کی رضا کا حصول، یہ حاصل ہو جائے اس کے لیے پوری زندگی جو ہے کام کرتے رہنا ہے کہ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ ہزار بار بے شویم دنگ مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، 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 لا
دیر تک کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تصور یہی رکھنا ہے, اسی تصور کا نام مراقبہ ہے. مراقبات کئی ہیں لیکن ہم یہ سادہ سا ایک مراقبہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے انتظار کا, اور صرف تصور کرنا ہے, آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے, اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن اس کا نفع یہ ہوگا کہ اللہ کا دھیان. آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بے دھیان ہے, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شیطان گھیر لیتا ہے اور دبوچ کر گناہوں کے اندر لگا دیتا ہے. اللہ کے دھیان سے آدمی نیکی کی طرف جائے گا, اللہ سے دھیان ہٹے گا تو گناہ کی طرف شیطان لگا دے گا. آج دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف توجہ ہو, دوسری طرف اللہ کا دھیان ہو, اور گناہوں سے بچنے کا خیال ہو, نیکیوں کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں. تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ مراقبہ روزانہ کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے, اور کم سے کم 10-15 منٹ کے لیے ہر ایک کو کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے. اور ہوگا کیا, کروڑوں کو جو فائدہ ہوا اللہ ہمیں بھی دیں گے. کبھی فائدہ معلوم نہیں ہوتا لیکن پہنچ رہا ہوتا ہے فائدہ. اب مراقب ہوں. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگتا, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم نفد میں جا بنانی. جا کے مانا جگہ, لحد کا ایک معنی قبر ہے. تو آیا بغرتان فسال اللہ دنیا میں, ابے کوئی گئی تیری کیسی نادانی کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے
کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہے خبر بھی تجھی، مبتدا بھی تجھی، ناخدا بھی تجھی ہے، خدا بھی تجھی۔ رزق پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں تو اتنی بات ضرور سوچیں کہ آج تو کہا گیا اپنا اختیار رہا، آنکھیں بند کر دی ہم نے، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب پورے جسم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون آنکھ بند کر دے گا۔ تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سوچو زندگی کا کتنا بڑا حصہ غفلت کے اندر گزر گیا ہے۔ کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ اللہ پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا تو ہم پیش کر سکیں؟
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ کر دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك یا ذا الجلال والإكرام. ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں. اے اللہ بہت بڑے ضیاءکار ہیں. اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں. اے الہ العالمین ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ تیرے علاوہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ درگزر کر دے اور اللہ معافی کے پروانے عطا فرما دے اور گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے. اور اے اللہ تو نے اگر معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اللہ امت کی بگڑی بنا دے. امت کے حال پر رحم فرما. اللہ کرم کی بھیک دے دے. اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ قسم کی الجھنوں کو دور فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے. اے اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما دے. اے اللہ جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور اے اللہ دنیا کو ورغلا رہے ہیں. اے اللہ تو ہی ان سے نبٹنے کا معاملہ فرما دے. اے اللہ یہ امت بڑی کمزور ہے. اے اللہ ہم لوگ بڑے ضعیف ہیں. اے الہ العالمین یہ ہماری کمزوری کہ ہم سنتوں پہ قائم نہیں ہو سکے, ہم سرکار کے طریقوں پہ قائم نہیں ہو سکے تو دنیا کو ایسے چوچلے کرنے کا موقع ملا, ایسی سازشیں کرنے کا موقع ملا. اے اللہ سازش کرنے والوں کو فیل فرما دے. اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے. سرکار کی شان کو دوبارہ فرما دے. اے اللہ آفتاب پر تھوکنے والے اور سورج پر کیچڑ اچھالنے والوں پر ہی کیچڑ اچھلتا ہے یہ یقین ہے ہمیں. اے اللہ تو نے جب قرآن میں تعریف فرما دی, اے اللہ جب تو نے سرکار کی تعریف اپنی کتاب میں فرما دی, تو نے اللہ آسمانوں میں تعریف فرما دی اور اپنا پیارا نبی کہہ دیا تو دنیا کتنی بھی برائی کرے کوئی فرق آنے والا نہیں. اور آفتاب کی برائی کرنے سے آفتاب کو کوئی فرق نہیں آتا اور چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اے الہ العالمین ہمیں سرکار کا سچا شیدائی بنا دے. امت کے ایک ایک فرد کو اللہ سنت کا عاشق بنا دے. سنتوں کے اوپر جما دے. کثرت سے تیرے سرکار کے دربار میں درود پیش کرنے والا بنا دے. سچا عشق و محبت عطا فرما دے. اللہ سچا عشق یہ ہے کہ ہم ایک ایک سنت تلاش کر کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. سازشیوں کو فیل کرنے کا اللہ سب سے اچھا راستہ یہی ہے. اے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے.
اے الہ العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے، عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے۔ اے اللہ نمازوں پر گامزن فرما دے، اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین دشمن کی سازشوں کو چوکنا ہو کر لینے والا بنا دے، اے اللہ اس کی سازش کی جال میں الجھنے سے پوری امت کی حفاظت فرما دے، آپس کے انتشار سے اللہ حفاظت فرما دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، اللہ محبتیں اور اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، پوری ملت کو متحد فرما، اے اللہ ہر قسم کے فیل کرنے والے اور ہر قسم کے سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام تر بنا دے، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے، اے الہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما دے، استقامت و ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، گمراہیوں سے اللہ حفاظت فرما دے، راہ راست پر چلنے والا بنا دے، اللہ صحیح راستے ہمیں سجا دے، غلط رہبریوں سے حفاظت فرما دے، اچھے اور بزرگوں سے مشائخ تعلق قائم کرنے والا بنا دے، سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما، معرفت عطا فرما، اے اللہ نور معرفت سے قلب کو منور فرما، اے اللہ دن رات 100% ایماندار بنا دے، اللہ تجھ سے مانگنے والا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے والا بنا دے، تیرے دربار میں رونے والا بنا دے، اے اللہ تو ہی عطا فرمائے گا اور تو ہی تمام کام بنائے گا، اس کے یقین عطا فرما دے، ذکر اور شغل ہمیں نصیب فرما دے، اوراد و وظائف کرنے والا بنا دے، اللہ تو نے دنیا سے نہیں روکا لیکن یہ ضرور فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش اپنے اعتبار سے کرنا، اے اللہ رزاق تو ہی ہے، اس کا یقین ہمیں عطا فرما، اے اللہ ایسے علوم اور ایسے فنون عطا فرما جس سے ہمارا دین چمک جائے، ہماری زندگیاں 100% دیندار بن جائے، اللہ ہمیں باحیا بنا دے، بااخلاق بنا دے، اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ مدد فرما مظلوموں کی، اور اے اللہ ظالموں کی سرکوبی کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین باطل کی جتنی اسکیمیں ہیں پھر فرما دے، ہم کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ہمیں 100% ایماندار بنا، باحیا بنا، ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضے نکالنے کی شکلیں پیدا فرما، جن کی قانونی چارہ جوڑیاں چل رہی ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما، جو تیرے بندے قید و بند کی صعوبتیں بلا کسی وجہ کے برداشت کر رہے ہوں، اے اللہ باعزت رہائی کے ان کے واسطے فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین ہم سب کو اللہ دین پر دائم قائم فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، جو حضرات حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جا چکے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے حج کو قبول فرما، جو جانے والے ہیں ان کو بھی منظور فرما، جو ارادے کر رہے ہیں نہیں ہو سکا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں مقدر فرما، ہر امتی کو یہ مقام دکھا، اور اللہ یہ فریضے ادا کرنے کی سعادت سے مالا مال فرما، ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، اس کے درمیان آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ مقامات کی قدر نصیب فرما، ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، پورے حجاج کرام کی حفاظت فرما، ان تمام مقامات کی حفاظت فرما، خیر و عافیت کے ساتھ ان کا واپس آنا مقدر فرما، اے اللہ یہ مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 8:30 بجے کا وقت ہے چمپا مسجد میں پیر کے روز انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد پھر ایک مجلس اللہ نے چاہا تو منعقد ہو۔